بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ معزز ناظرین، بزرگوں اور عزیزوں، خواتین حضرات، اس وقت میری گفتگو کا موضوع ہوگا حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اللہ کے حقوق بندوں پر، بندوں کا حق اللہ پر، اور بندوں کے حقوق و معاملات بندوں کے ساتھ۔ اسلام لانے کے بعد اور ایمان قبول کرنے کے بعد، بلکہ واضح طور پہ کہوں کلمہ پڑھنے کے بعد، دائرہ اسلام میں خود کو داخل کرنے کے بعد دو بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ پہلی ذمہ داری کہ وہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرے۔ دوسری بڑی ذمہ داری انسانوں کے حقوق کی ذمہ داری ادا کرے۔ یہ دونوں ذمہ داریاں بڑی عجیب ہیں۔ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا مسلمان کی بہت بڑی نشانی ہے اور مسلمان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس میں کوتاہی بڑے خطرات کا پیش خیمہ ہے۔ حقوق لینا ہر کوئی جانتا ہے، حق دینا جاننے کے باوجود کسی کو نہیں آتا۔ اسلام اپنے ماننے والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ حق لینے سے پہلے حق دینے کے عادی بنو۔ اللہ کا حق یہ ہے بندے کے اوپر کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نہ لفظاً نہ معناً، نہ عملاً نہ ذہناً، کسی اعتبار سے بھی شرک کا شائبہ نہ ہونے پائے۔ اگر شرک کا شائبہ نہیں ہے تو پھر بندہ اللہ کے حقوق کی راہ پہ چلنے کا اہل ہے اور اس کا حقدار ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج شامل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ جو بنیادی ارکان ہیں اسلام کے، یہ اللہ کا حق ہے، اس کو ادا کرنا ہے، اور اس راہ میں کوئی رکاوٹ ہو اس کو دور کرنی ہے، اور اگر کوئی حق ادا نہیں کر پا رہا ہے تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے معذرت ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ انہی پر ہے جو اس کے مکلف ہیں اور اہل ہیں۔ زکوٰۃ ان کے اوپر ہے جو 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی رکھیں، اس پہ سال بیت جائے، یا اس کے برابر ان کے پاس مالیت ہو اور سال بیت جائے۔ حج ان کے اوپر ہے جو مقامات مقدسہ تک جانے کا پیسہ یا سکت رکھتے ہیں اور اپنے گھر پہ اتنا چھوڑ کے جا سکتے ہیں کہ ان کے موجودگی میں گھر والے پریشان نہ ہوں۔ رمضان کے روزے سال میں ایک بار، نماز 5 وقتہ، یہ ہیں اللہ کے حقوق میں۔ اس کا امکان ہے کہ کوتاہی ہو تو اللہ معاف فرما دے، کیونکہ اللہ کا حق ہے جو اللہ معاف کر سکے گا، لیکن جو بندوں کا حق ہے اس کو تو بندے ہی معاف کر سکیں گے یا بندے ہی وصول کر سکیں گے۔
اگر کسی کا حق رہ جاتا ہے اور کسی کی حق تلفی ہوتی ہے یا کسی کا حق پورا نہیں ہوتا تو یہ بڑے گناہ کی بات ہے، بڑی آفت کی بات ہے۔ حق کی بات یہ ہے کہ شریعت نے تو اتنا لحاظ کیا ہے کہ فرمایا اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے بدن کا تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے گھر والوں کا تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی بچوں کا تم پر حق ہے، تمہاری ذمہ داری ہے ان حقوق کو تم پورا کرو۔ ایک مکمل باپ، مکمل شوہر، مکمل خاندان والا بننے کے لیے ضروری ہے کہ حقوق کی ادائیگی بھی کرے اور صحیح طریقے سے حقوق کی ادائیگی کرے۔ حدیثوں میں آتا ہے اس ادائیگی کے نتیجے میں بندے کو اجر ملے گا، صدقے کا اجر ملے گا۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جو اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو اس پر بھی تم کو اجر ملے گا۔ ایسے ہی جانوروں کے حقوق ہیں، ایسے ہی مکانات کے حقوق ہیں، ایسے ہی درختوں کے حقوق ہیں، ایسے ہی پانی کے حقوق ہیں۔ کوئی ایسی چیز دنیا میں نہیں ہے جس کا حق نہ ہو، اور اگر حق تلفی کہیں بھی ہوتی ہے تو یہ ظلم ہوگا، اور ظلم بہرحال اسلام کی نگاہ میں ہمیشہ ناپسندیدہ رہا ہے، اور ہمیشہ ظلم کرنے والوں کو ظالم ہی کہا گیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد جو حقوق بڑھ جاتے ہیں، ایک ونگ حقوق اللہ کا، دوسرا ونگ حقوق العباد کا۔ حقوق العباد میں وہ سارے معاملات ہیں جو انسان ایک دوسرے سے کرتا ہے، لین دین، آنا جانا، ملنا ملانا، شادی بیاہ، ایک دوسرے سے خرید و فروخت، سب کچھ اس میں۔ اور اسلام نے ہر چیز میں مکمل رہنمائی کی ہے اور مکمل ہدایت کی ہے تاکہ انسان کو حقوق کی ادائیگی میں نہ سوچنا پڑے، نہ تأمل کرنا پڑے، اور نہ کہیں سے حقوق کے لیے ہدایت لینی پڑے۔ احادیث میں موجود ہے، فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، صحابہ کرام کے عملی نمونوں میں موجود ہے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں اپنی زندگی میں ہم کو کیا ملے، ہم کیا دیں لوگوں کو، یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ حق لینے سے پہلے حق ادا کرنا پڑتا ہے، اور دنیا کا کوئی بھی قانون کسی کو حقوق کی راہ میں خارج نہیں ہوتا۔ اگر ایک باپ اپنی بیٹی کو حق دیتا ہے وراثت میں تو کوئی قانون روک نہیں سکتا، لیکن ہم یہاں خاموش رہتے ہیں اور پھر دنیا بھر کا دکھڑا بیان کرتے ہیں۔ اسلام نام ہی ہے حقوق کی ادائیگی کا، اسلام نام ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی فرما برداری کا، اس کی اطاعت کا۔ اسلام نام ہے شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرنے کا۔ اب یہ حقوق کیسے ادا ہوں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ تو پہلی بات کہ اگر انسان کرنا چاہے اور حقوق کی ادائیگی پہ اصرار کرے تو ناممکن ہے اس کا حق ادا نہ ہو۔ نماز کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، خشیت ہے، ان کے لیے نماز آسان ہے۔ جن کے دل میں خوف خدا نہیں ہے ان کے لیے نماز بہت مشکل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز کی ادائیگی کے لیے پہلے خوف خدا پیدا کیا جائے تاکہ نماز کی ادائیگی آسان ہو۔ اور نماز ایسی ہے، پہلے عادت بنتی ہے پھر عبادت بنتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بچے کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو۔ ایک باپ کو یہ حق حاصل ہے
ادروی شر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھنے کے اوپر اپنی اولاد کو وہ مارے۔ دین کیا ہے؟ دین کا مطالبہ کیا ہے؟ محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، دوستی اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے، جو ہو اللہ کے لیے ہو، کیونکہ اللہ کا دین ہر حال میں مقدم ہے، اول ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آسان ہوتا ہے کہ وہ بندوں کے حقوق ادا کرے، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ حقوق میں امانت بھی شامل ہے۔ میں امانت کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں امانت قریب ختم ہو چکی ہے۔ امانت کا تعلق صرف پیسوں سے نہیں ہے، امانت کا تعلق انسان کی عام زندگی میں اس انسانیت پسندی سے جس میں کسی کا نقصان نہ ہو، سب کا بھلا چاہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مکمل صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو اپنے لیے چاہتا ہے وہی چاہے دوسروں کے لیے، جو اس کو برا لگے وہ دوسرے کو برا لگے، جو اس کو اچھا لگے وہ دوسرے کے لیے اچھا لگے۔ اگر ایسا ہے تو مسلمان ہے۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہے، جو دوسروں کی خدمت کے لیے تیار ہو، جو اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرے، جو اپنے پڑوسیوں کا لحاظ کرے، جو اپنے پڑوسیوں کو صحیح طور پہ برتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بدترین انسان کہا ہے جس کی حرکتوں سے اس کا پڑوسی عاجز آ جائے۔ تو وہ دین جو پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت کرتا ہے، وہ دین جو دشمنوں کے حقوق کی رعایت کرتا ہے، آپ سوچیں کہ بڑی عجیب بات ہے کہ اسلام دشمنوں کے حقوق کی رعایت کرتا ہے۔ دیکھیے بدر کی جنگ میں جب مسلمان جنگ جیتا ہے اور مکے والے ہارے ہیں، پکڑے گئے ہیں اور یہاں کے بند کیے گئے ہیں، جاڑے کی سرد رات میں وہ رو رہے تھے، ٹھنڈک لگ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے لیے کپڑے اور کمبل اور رضائی کا انتظام فرما رہے تھے کہ ان کو ٹھنڈک نہ لگے، انہیں تکلیف نہ پہنچے۔ کیا یہ مثال کوئی دے سکتا ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے جن کو پکڑا ہے اور جنگی دشمن ہیں، جنگی قیدی ہیں، ان کے لیے جن کے پاس تلواریں لڑنے کو نہیں تھی، گھوڑے جانے کے لیے نہیں تھے، ان کا یہ حال تھا۔ ان قیدیوں کے لیے کھانا پانی تو ہے ہی، کپڑا لتا بھی مہیا فرمایا آپ نے، پر ان کو ٹھنڈک نہ لگے۔ ہم جب حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہم بنیادی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ جو دقت کہاں پیش آئی ہے؟ دقت یہاں پیش آئی ہے کہ ہم نے عملی زندگی سے اپنا رشتہ کاٹ کر نظریاتی زندگی کو اپنا لیا ہے۔ نظریاتی زندگی اپنانے سے نقصان یہ ہوا ہے کہ ہم فلسفے کی راہ پہ چل کے نکلے، ہم نے ذہنی طور پر نظریات بنائے، افکار تعمیر کیے، لیکن عملی نمونہ کوئی نہیں چھوڑا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں، اپنے اوپر ایمان لانے والوں، اپنے طریقے پہ چلنے والوں کے ذہن میں یہ حقیقت بٹھا دی تھی کہ اسلام نام عمل کا ہے، صرف زبانی اقرار کا نام نہیں ہے، زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات اپنے بستر پر علی مرتضیٰ کو یہ کہہ کر سلایا، علی تم کو اس لیے ٹھہرا رہا ہوں اور سلا رہا ہوں اپنے بستر پر کہ صبح اٹھ کر کے مکے والوں کو ان کی امانتیں سپرد کر دینا، ایسا نہ ہو کہ ان کی امانتیں ضائع ہو جائیں، یا کہ لیے کہیں
محمد رسول اللہ ہمارا مال لے کر چلے گئے۔ تو دیکھیے آپ کہ نبی کی تعلیم اور نبی کے طور طریقوں نے کس طرح سے ایک سماج کو ترتیب دیا تھا، ایک معاشرے کی تشکیل کی تھی، اور ایک ایسی تعدادم قوم کو دنیا میں بھیجا تھا جس قوم کی باتوں پر سب کو اعتبار تھا اور سب کو بھروسہ تھا۔ بیوی کے حقوق شوہر پہ، شوہر کے حقوق بیوی پہ، بیٹوں کے حقوق باپ پہ، باپ کے حقوق بیٹوں پہ، پڑوسی کا حق پڑوسی کے اوپر، دوست کا حق دشمن کے اوپر، دشمن کا حق دوست کے اوپر، انسان کا حق جانوروں پر، جانوروں کا حق انسان کے اوپر۔ یہ سارے حقوق احادیث شریفہ میں تفصیل سے بیان کر دیے گئے ہیں، اور مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں ایک ایک حق کی رعایت کی ہے، اور ایک ایک حق کو برتا ہے، اور ایک ایک حق کے اوپر زور دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی مسلمان نے کسی کا حق مارا ہو، کسی کی حق تلفی کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ یہ تھا، اگر کسی سے کوئی چیز لیتے تو اس سے اچھی چیز واپس کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیے، کبھی لوٹ کر کے آپ نے اس کا بدلہ نہیں چاہا، کبھی کہا نہیں۔ آپ کا اعلان تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو مسلمان مر جائے اور جو مال چھوڑے وہ اس کے وارثوں کا ہے، اور جو قرضہ ہو مجھ سے کہو میں ادا کر دوں گا۔ یہ آسان نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا قرض ادا کرتے تھے، آپ لوگوں کو بوجھ اٹھاتے تھے، آپ لوگوں کی خدمت کرتے تھے، آپ لوگوں کے پاس چل کر کے آتے تھے، ان کی ضروریات پوری کرتے تھے۔ جب آپ نے وحی کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے اور یہ فرمایا انی خشیت علی نفسی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو تسلی دے تو یہ فرمایا تھا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ غور کیجئے صلہ رحمی کتنی اہم چیز ہے، قرآن میں تاکید آئی ہے، اور ان کو گنہگار کہا گیا ہے جو رحم کو کاٹ دیتے ہیں۔ آپ حق کی راہ مشقتیں اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور آپ حق دلانے کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو حق دلانے کے لیے ہماتن تیار رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ جو مانگنے آتے تھے آپ ان کا بھی حق سمجھتے تھے۔ قرآن نے کہا ہے وفی اموالہم حق معلوم، ان کے مال میں متعین حق ہے، للسائل والمحروم، مانگنے والے کا بھی اور نہ مانگنے والے ان کا حق ہے، ان کو دینا چاہیے۔ فقیر کا بھی حق ہے، فقیر کو بھی دینا چاہیے۔ اسلام نے حقوق کا ایک بڑا دفتر کھول رکھا ہے، ذمیوں کا حق ہے۔ ایک بار آپ نے فرمایا ذمی انہیں کہا جاتا ہے جو اسلامی نظام حکومت میں غیر مسلم ہوتے ہیں۔ ایک بار آپ نے فرمایا اگر کسی نے کسی ذمی کو تکلیف پہنچائی، من عادى ذميا او اخذ من ماله شيئا فانا خصمه يوم القيامة، جو کسی ذمی کو ستائے یا اس کا مال غصب کرے میں قیامت کے دن اس کا مدعی بن کر کھڑا ہوں گا۔ اب آپ خود غور کیجئے کہ کون شخص ہے جو یہ چاہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے مدعی بن کر کھڑے ہوں۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بنیادی طور پر تعلیم دی ہے کہ وہ حقوق کی ادائیگی کریں اور انصاف کریں اور ظلم نہ کریں۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل اختیار کرو، انصاف کرو، وہ تقوی کے قریب ہے۔ اگر تم عدل نہ کرو گے تو تم زیادتی کرو گے، تم ظلم کرو گے۔ حقوق سب کے حقوق، ماں کے حقوق۔ لوگ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ ہم جنگ میں چلیں یا بوڑھی ماں کو دیکھیں؟ فرمایا بوڑھی ماں کو دیکھو، تم جنگ میں مت جاؤ۔
ماں کو سنبھالو، ماں تمہاری ضرورت مند ہے۔ آپ نے ناجائز اولاد کو جینے کا حق دیا ہے، قصور ان کا ہے جنہوں نے جنا ہے، قصور ان کا ہے جو سبب بنے ہیں، اور جو دنیا میں ہیں وہ اس لیے نہیں آئے ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے اور ان کو مٹا دیا جائے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے اور یہ اسلام کا نظام ہے، اور اسی تعلیم اسی نظام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب گامزن تھے اور کار فرما تھے۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے کسی طرح کی بھی حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی کی ہو۔ مسلمانوں نے کبھی زیادتی کو اپنایا نہیں، کبھی زیادتی نہیں کی۔ جب غیروں کے ساتھ نہیں کی تو اپنوں کے ساتھ کیا کریں گے زیادتی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسی ہدایت دی، ہدایت ایسے نبی کے ذریعے بھیجی کہ جس نبی نے ہدایت کو عملی طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا اور اپنے اصحاب کو اس پر چلایا، انہیں سمجھا دیا کہ نجات کی راہ یہی ہے، ہدایت کی راہ یہی ہے، اور اس کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ اسی راہ پہ چلے، اسی فکر کو اپنایا۔ صحابہ کے بعد تابعین نے اسی کو اپنایا، تابعین کے بعد تب تابعین نے اسی کو اپنایا، اور امت میں آج گو اس کا چرچا نہیں ہے، اس کا چلن نہیں ہے، اس کا رواج نہیں ہے، لیکن ضابطے موجود ہیں، اصول موجود ہے، مثالیں موجود ہیں، نمونے موجود ہیں، تاریخ موجود ہے، اور اس کو بتانے والے افراد موجود ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم اس کو اپنائیں، ہم اسے اختیار کریں، ہم اس پر عمل کریں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اس سے اسلام کی دعوت پھیلے گی، اسلام کا روشن پہلو سامنے آئے گا، اور لوگ اسلام کو سمجھیں گے۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سرسریسیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ ہے اب بھی کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہیں، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب